يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. صبر کی ملاقات کے ضرور کی دعا. اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الرحمن. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر محرم کے ایام میں امام حسین کی عزاداری مناتے ہیں، خدا اس مقصد حیات میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. مجلس امام حسین ایک سفر کا نام ہے. پہلی محرم سے آپ کا سفر شروع ہوا اور کل 10 محرم ہے. تو سوال یہ ہے کہ سفر میں میں نے کیا پایا اور میں نے کیا نہیں پایا. اگر میں ذکر حسین سے کچھ سوغات لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں گا تو میں کامیاب ہوں. لیکن میں نے خالی سفر کیا، اس سفر میں کچھ سیکھا نہیں، تو اس سفر کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
رچو سے وہاں فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں جاتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے. مولا کس مجلس سے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جس محفل میں بھی مومن جائے رات کو جب اپنے بستر پہ سونے لگے تو یہ سوچے کہ آج کی اس مجلس سے میرے وجود میں تبدیلی کیا ہے. اگر تبدیلی نہیں ہے تو پھر مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس ایک وزن تھا ہمارے اوپر کہ محرم کے دن ہے، مجھے کہیں نہ کہیں جانا ہے. لیکن اگر یہ مجلس ہمیں امام حسین سے ملا ہے، امام حسین سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کر دیں. رابطہ تب تک مضبوط نہیں ہوتا کہ ہم نے عرض کیا جب تک انسان اپنی تہذیب نہیں کرتا، جب تک انسان اپنی تربیت نہیں کرتا. وہ انسان ہی نہیں ہے جو اپنی تربیت نہ کر پائے. یہ خدا نے قسم کھائی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا. کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا. اگر تو تزکیہ نہ کرے تو تو کامیاب نہیں ہے، پھر تیری زندگی ویسے ہی گزرے گی جیسے حیوانوں کی زندگی گزری. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ ہم مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود کو پہچانے. عرائض آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں. خود کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان لامحدود تربیت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ پاور حیوان میں نہیں ہے. معصوم فرماتے دنیا میں آنا، آ کر جینا، جی کے چلے جانا یہ کمال بشر نہیں ہے. دنیا میں تو ایک مکھی بھی آتی ہے، دنیا میں تو ایک مچھر بھی آتا ہے، دنیا میں یہ سارے حیوانات آتے ہیں، جیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اگر تو بھی یہ کرے تو یہ کمال بشر نہیں ہے. دنیا میں آؤ ایسی زندگی جیو جیسی حسین بن علی جی کر گئے تھے. اب انسان کی انسان سازی کہاں ہونی ہے؟ قرآن میں آواز آئی قو انفسکم واہلیکم نارا. ابتدا کرو اپنے وجود سے، اس کے بعد فرمایا اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو. اپنا تزکیہ اپنے وجود سے. جب ماں حجاب نہیں کرے گی بیٹی بھی نہیں کرے گی. جب باپ نماز نہیں پڑھے گا اولاد بھی نہیں پڑھے گی. جب بچپن سے یہ بیٹا دیکھے گا کہ میرا بابا گالیاں دیتا ہے، یہ توقع نہ رکھے گا اس کا بیٹا بھی گالی نہیں دے گا. جب بیٹی یہ دیکھے گی کہ پوری زندگی میری ماں میرے بابا سے لڑتی رہی، اب کل اس کی شادی ہو جائے یہ اپنے شوہر سے لڑے، تو یہ توقع نہ رکھنا کہ بیٹی کو سمجھاؤ کہ بیٹی ہماری عزت کا خیال کرنا، کسی کے گھر میں گئی ہو جا کے نہ لڑو. تو وہ یہی کہے کہ بابا میں نے پوری زندگی جو سیکھا ہے وہی کر رہی ہیں. سیدہ جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھ کر گئی تھی وہی اخلاق علی بن ابی طالب کے گھر تھے. جیسے شادی ہوتی ہے، کتنی محنت ہوتی ہے شادی کے پہلے جوڑے میں. عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میں شادی کا پہلا جوڑا پہنوں. وہ جوڑا سیدہ نے پہلی رات پہنا، اگلی صبح کو فقیر آتا ہے. ایک عورت فقیر آتی ہے، کہتی ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے لباس دینے والا. سیدہ شادی کا لباس جو نشانی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، عورتیں سنبھال کے رکھتی ہیں میرے بابا کی نشانی، میری اماں کی نشانی، لیکن سیدہ نے وہ دے دیا راہ خدا میں. بی بی فضا نے کہا کہ بی بی آپ کوئی اور جوڑا دے دیں، اور بھی جوڑے ہیں. کہا نہیں، یہ میں نے اپنی اماں سے سیکھا ہے. میری اماں نے بھی یہی کیا تھا، جب کوئی فقیر آیا تھا اسے خیرات میں دے دیا. اور میرے بابا کہتے تھے جو چیز تجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ فقیر کو دیا کرو، کیونکہ فقیر جب تم سے مانگنے آتا ہے یہ تجھ سے فقیر نہیں مانگ رہا، یہ تیرا رب العالمین تیرے دربار میں آیا ہوا. فقیر کی صدا فقیر کی نہیں ہے، یہ سمجھو تیرا خدا تجھ سے مانگ رہا ہے. ایسے تو سورہ الدہر نازل نہیں ہوا، ایسے تو فضائل نازل نہیں ہوئے جب تک انہوں نے قربانیاں نہیں دی. کل ہم نے عرض کیا کہ تربیت کے لیے چلو میں اپنی تربیت کر لوں گا، آپ اپنے بچوں کی تربیت کر لیں گے، نمازی بنا لیں گے.
لیکن سب سے جو خطرہ ہے اس تربیت کو وہ انوائرمنٹ سے. انوائرمنٹ بڑی مؤثر ہوتی ہے. بچہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے, کن کے ساتھ اس کی دوستی ہے, جس محلے میں آپ کا گھر ہے وہ محلہ کیسا ہے. اگر ایسے محلے میں رہتے ہو سارے گھٹکے اور پان والے لوگ ہیں تو پھر توقع یہی رکھنا تیرا بچہ بھی گھٹکا ہی پانی کھائے گا. محلے کا اثر ہوتا ہے بچوں پر, دوستوں کا اثر ہوتا ہے بچوں پر. آغا کافی کہتے ہیں میں نے کئی گھر بدلے صرف اس لیے کہ میرے بچوں کی اچھی تربیت ہو, میرے بچوں کو اچھا انوائرمنٹ ملے. انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے تجھے محلے دیکھنے پڑتے ہیں, ملک دیکھنے پڑتے ہیں. جہاں میکسیمم تو انوائرمنٹ آف اسلام کو قائم کر سکے وہاں بچہ پلے گا تو بچہ ویسا بنے گا جیسا تو چاہتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے میں نے 6ٹھی 7ویں مجلس میں دی تھی. جب سیب کا دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو زمین بھی دیکھی جاتی ہے, انوائرمنٹ بھی دیکھا جاتا ہے. آم اگر سندھ کی زمین میں ہو رہا ہے یہ کینیڈا میں نہیں ہوگا, کیونکہ ویسا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. جہاں گرمی ہو وہاں آم ہوتا ہے, جہاں وہ تپش ہو وہاں وہ آم ہوتا ہے. تو اگر بچوں کو علی والا بنانا ہے تو انوائرمنٹ بھی کربلا والا بنانا پڑے گا. جب تک تو اچھا انوائرمنٹ نہیں بناتا یہ توقع نہ رکھنا جس گھر میں صبح سے شام تک گانے چل رہے ہوں اب وہاں آدمی چاہے کہ میرا بچہ نیک بن جائے. تجھے یہ فکر نہیں کس کی شادی میں جانا ہے کس کی شادی میں نہیں جانا. مولانا صلہ رحمی کرنا ہے, بھائی کی شادی ہے, بہن کی شادی ہے. اب اس بھائی کو کون سمجھائے گا اگر تو نہ سمجھائے؟ اس بہن کو جہنم سے کون بچائے گا اگر تو نہ سمجھائے؟ اسے بولتے میرے بچے تمہاری شادی میں تبھی آئیں گے جب تم انوائرمنٹ وہی بناؤ گے جو سیدہ زہرا کی شادی میں تھا. لیکن کیونکہ ہم نہیں بولتے, ہم گونگے ہیں. سمعت بذالک فرضیت بہ, اگر تمہارے اندر غیرت دینی نہیں ہے, ایک غیرت ذاتی غیرت ہوتی ہے, ایک غیرت دینی غیرت ہوتی ہے. امام حسین اگر کربلا پہنچے تو دین کی غیرت تھی, دیکھ رہے تھے کہ اسلام کو پامال کیا جا رہا ہے. حسین کے اندر دینی غیرت تھی کہ میرے بچے قربان ہوتے ہو جائیں, لیکن حسین دین کو پامال نہیں ہونے دیں گے, حکم خدا کو پامال ہونے نہیں دیں گے کہ ایک ایسا بندہ حاکم بن جائے جو منبر رسول پر بیٹھ کر شراب پیے, جو زانی ہو, جو شرابی ہو. ہم کچھ باتیں کہتے ہیں مسلمان ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی یزید بھی یزید بنا اپنے بڑوں کے غلط انوائرمنٹ کی وجہ سے. ایسے ہی تو ماں کے پیٹ سے نکلتا یزید نہیں بنا نا, عباس بنا. علی کی بہترین انوائرمنٹ کی وجہ سے. ایک ہی شہر, ایک ہی ملک, ایک ہی محلہ, لیکن ایک بچہ بہت اچھا بنتا ہے, ایک بچہ بہت برا بن جاتا ہے. بھائی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تو نے غلط انوائرمنٹ دیا. کبھی کبھی ایک ہی گھر میں دو بھائی, ایک بڑا دیندار ایک بڑا بے دین. کیوں؟ کیونکہ دوستیاں الگ الگ تھیں, اسکول کبھی الگ الگ ہو جاتے ہیں, کبھی غلط ٹیچر مل جاتا ہے. تو جس طرح گندم کے دانے کو اگر صحیح زمین نہ ملے, ٹائم پہ پانی نہ ملے, صحیح انوائرمنٹ نہ ملے, وہ دانہ بھی تبھی ڈالا جاتا ہے جب اس کا موسم ہو. اس سے پہلے ڈالو گے تو وہ کبھی خوشے میں بدل نہیں سکتا. بالکل اسی طرح اگر اپنے بچوں کو صحیح انوائرمنٹ نہیں دو گے, صحیح زمین نہیں دو گے, بہترین ماحول پیدا نہیں کرو گے, تب تک تمہارے بچے ویسے نہیں بن سکتے جیسے امام زمانہ علیہ السلام چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والا. میں نے دوسری تیسری مجلس میں کہا تھا ہاں یہ ضرور ہے کسی ایسے انوائرمنٹ میں تمہیں مال بہت ملے گا لیکن بچے صحیح نہیں پلیں گے. جیسے جن مومنین کے بچے UK میں, کینیڈا میں, امریکہ میں ہیں, اکثر بچوں کے لیے والدین پریشان ہیں, محنت بڑی کرتے ہیں, سیٹرڈے سنڈے کلاسز بھی رکھتے ہیں, لیکن کیونکہ انوائرمنٹ غلط ہے, بے حیائی بے عفتی کا انوائرمنٹ ہے. کل میں نے کہا کہ نظام امام زمانہ کی بنیاد کس پر ہے؟ اگر یاد ہو, معاد پر. اور نظام طاغوت کی بنیاد کس پر ہے؟ معاشرہ. آج ہمیں بولا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں خواتین کو کوئی حقوق نہیں ہے. جتنی بھی ویسٹرن ورلڈ کی ہسٹری ہے ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, آج سے 200 سال پہلے, 2 centuries ago, وہاں پہ عورتوں کو
2 نمبر مخلوق سمجھا جاتا تھا. کیا مطلب مردوں کے رائٹس بہت زیادہ ہوتے تھے, عورتوں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. مطلب عورت جب کماتی تھی وہ پیسہ اس کی ملکیت نہیں ہو, کس کی ملکیت بنتی تھی؟ اس کے شوہر کی ملکیت ہوتی تھی. دن رات محنت کرتی تھی لیکن کمانے کے بعد بھی وہ اپنے پیسے کی مالک خود نہیں بنتی تھی. 1882 میں جو صنعت جسے بولتے ہیں, یہ کارخانے کے جو مالکان ہیں, جتنے بھی کارخانے تھے, انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد بھیجی. قرارداد یہ تھی بھائی عورتوں کو اپنی تنخواہ کا مالک بنا دیا جائے, ان کو یہ حق دیا جائے, ان کو یہ رائٹ دیا جائے. اس کی پچھلی وجہ تھی یہ نہیں کہ خواتین سے بڑی ہمدردی تھی, نہیں, وہ چاہتے تھے اگر اپنے تنخواہ کی خود مالک بنیں گی تو پہلے کیونکہ شوہر وہ تنخواہ لیتا تھا, باپ تنخواہ لیتا تھا, بھائی اس کی تنخواہ کو اٹھا لیتا تھا, لیکن جب خود مالک بنے گی تو ہم اس کو کم تنخواہ میں رکھ سکتے ہیں. مرد کے کنٹرول میں تھا تو وہ کبھی ڈیمانڈ زیادہ کر دیتا تھا. اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں جو سستا لیبر ہے, مرد تنخواہ زیادہ لیتا ہے, عورتیں سستی لیبر مانی جاتی ہیں. پہلا کام انہوں نے یہ کیا. دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا کام, جب کارخانے بڑھنے لگے, جب صنعت کا انقلاب آیا, کارخانوں کا انقلاب آیا, پیداوار زیادہ بڑھی, تو ظاہر ہے ان کو کام کرنے والے زیادہ چاہیے تھے, اور سستے کام کرنے والے کون تھیں؟ عورتیں تھیں. دوسرا, ان پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے, جسے آپ ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں, آج ہر چینل, یوٹیوب چینل کھولو گے, امام حسین کا نوحہ چل رہا ہوتا ہے, بیچ میں گندے گندے ایڈورٹائزمنٹ آ جاتے ہیں, اور نوح خان یہی کمائی کھاتا بھی ہے. یہ بھی شرم اشکال ہے کہ آپ نوحہ, امام حسین کا نوحہ چل رہا ہے, بھائی اس پہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کیوں رکھ رہے ہو؟ ہاں, محمد علی مرزا میں یہ خوبی ہے, اس نے اپنے کسی بھی لیکچر میں ایڈورٹائزمنٹ رکھنے کی اجازت نہیں دی. اس نے کہا یہ کمائی میں کھا کر کیا کروں گا, لیکن نام حسین لو اور بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ آئے, کوئی خاتون آ جاتی ہے, کوئی اوریان پکچر آ جاتی ہے, اب مومن امام حسین کا نوحہ دیکھ رہا ہے, فوراً دماغ کہاں چلا گیا؟ شیطان کی طرف چلا گیا. یعنی نوحہ دیکھ کر بھی بندہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. ذہن کو پاک کرنے کے بجائے گندی چیز, اب آپ کیا کریں, آپ کے بچے نوحہ دیکھیں گے, کیونکہ اصول ہے اگر چیز کو بیچنا ہے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے. اب جب صنعت کا انقلاب آیا, پروڈکٹ بہت زیادہ بڑھی, تو اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے سب سے بہترین جو وسیلہ تھا وہ عورت تھی. مطلب داڑھی کو کاٹنے والا جو بلیڈ ہے اس کا عورت سے کیا جائے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی عورت, جوس کا ڈبہ بیچا جائے اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی عورت, گاڑی اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی عورت, باڈی اسپرے اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں عورت, ٹوتھ برش اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی عورت. عورت سے محبت نہیں تھی, کہا اگر اسے بے حیا بنایا جائے گا تو ہم اس کے جسم سے ذریعے قوم کو, نوجوانوں کو کیا کریں گے؟ اٹریکٹ کریں گے. مرد کے وجود میں شہوت ہے, لہذا یہ دیکھے گا, اور اس مطلب یہ بلیڈ کو نہیں دیکھے گا, یہ اس جوس کو نہیں دیکھے گا, یہ اس عورت کو دیکھے گا, اور اس کے بیچ میں اس کے سب کانشیس میں وہ مثلاً وہ پروڈکٹ بھی چلی جائے گی, اس کے بعد اس کا کیا بن جائے گا؟ خریدار بن جائے گا. تو انہوں نے عورت کو پروڈکٹ بنا دیا. جتنی عورت ویسٹرن معاشرے میں گر چکی ہے, اسلام نے عورت کو عزت دی ہے, اسلام نے عورت کو وقار دیا ہے. کہ سیدہ زہرا فرماتی, عرب وہ وقت یاد کرو کہ تم اپنی بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے. یہ کس نے بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے, وقار کیا ہوتا ہے؟ یعنی ریولیشن, انقلاب اسے کہتے ہیں کہ معاشرہ کہیں اور جا رہا ہے, رسول اس معاشرے کو کہیں اور لے جا رہے ہیں. فرمایا سب سے بڑا کام اور بڑی تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ معاشروں کی غلط سنتوں کا مقابلہ کرنا, معاشروں کی غلط عادتوں کا مقابلہ کرنا. وہ عرب جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, اسی معاشرے میں اگر کسی بیٹی کی عزت و احترام کو بڑھانا ہے تو رسول کیسے بڑھائیں گے؟ اب تصور کرو, جس معاشرے میں عورت کی عزت و وقت نہیں تھی, اسی معاشرے میں جب رسول کی بیٹی آتی ہے تو اس کے احترام میں مصطفیٰ بڑے ہو جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں احترام. نبی نے حقوق دیے, ارث و میراث کے حق دیے, نکاح میں عورت کو حق دیا کہ یہ تیرا حق ہے کہ تو ہاں بولے. حقوق کو تقسیم کیا رسول وغیرہ نے. لیکن ان معاشروں میں عورت گرتی گئی, اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے عورت کو استعمال کیا. دوسرا کام کیا کیا, میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں, کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے,
چیزیں بڑی تیزی سے ٹرانسفر ہو رہی ہیں، دنیا کے ولیج بن چکی ہے. ویسٹرن سوسائٹی کا جو کلچر ہے وہ آپ کے اسلامی کلچر میں آہستہ گھومتا جا رہا ہے، آپ کے گھروں میں ہوتا جا رہا ہے. اب آپ امام زمانہ کا نام لیتے ہو، لیکن اگر نظام طاغوت میں رہو گے کبھی امام زمانہ کا نام لینے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا کام جنہوں نے کیا، جو ایج ہے شادی کی اسے انہوں نے بڑھا دیا. پہلے 15 تھی، پھر 16 تھی، پھر 18 پہ لے کر آئے. اب 18 میں بھی شادی کرے تو ان کا نقصان ہے، کیونکہ جتنی بھی ینگ جنریشن تھی، جو مین پاور ہے وہ جوانوں کے ہاتھ میں نا. اب انہوں نے کہا کہ اگر عورتیں شادی کریں گی تو آٹومیٹیکلی شادی کے بعد بچے ہوں گے، بچے ہوں گے تو یہ بچوں کو پالنے پہ لگ جائیں گی، جب بچے پالیں گی تو کام کیسے کریں گی؟ تو انہوں نے شادی کا جو ریشو وہ بڑھا دیا. اب شادیاں وہاں پہ ہوتی ہیں آفٹر 40-45 ایئرس کے بعد شادی ہوتی ہے، بعض نے ابھی تک شادی کی نہیں ہے. اب ظاہر ہے یہ شادی نہ کرے شہوت کو کہاں لے کر جائے؟ ضرورت تو ہے نا انسان کی. جب یہ شادی نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑے گا نا. جب شادی کی ایج کا ریشو بڑھ جائے گا یا سائیکولوجیکلی بیمار ہو جائے گا نا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا نا. ایک چیز کی سے ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرے تو کیسے کرے؟ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہیں غلط جگہوں پہ انہوں نے پبز بنائے، شراب خانے بنائے، ہاں، جوانوں کو خراب کرنے کے لیے غلط جگہیں بنائیں تاکہ یہ وہاں جا کے ریلیکس ہو جائے لیکن شادی نہ کرے. پھر قوانین سخت بنائے. اب ایک بندہ شادی کرے، خدا نہ خواستہ بیوی کے ساتھ اختلاف ہو جائے. اب مثلا یہ کروڑ پتی ہے، ایک لڑکی سے اس نے شادی کی، اب جیسے طلاق لے گا کہ آدھا اس کا آدھا تیرا، اور کہے گا محنت میں نے کی، میری ساری آدھی مل کے اس کے بعد چلے جائے. تو اس کے بعد انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی، ایک نیا تصور جنم لیا جسے کہتے ہیں بھائی ہم نے شادی نہیں کی لیکن ہمارا لیونگ ریلیشن شپ ہے. مطلب وداؤٹ شادی، وداؤٹ نکاح ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، بچہ بھی نہیں کریں گے. یعنی تعلق صرف حیوانی بنا. اسلام کہتے ہیں شادی حیوانی تعلق کو قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، شادی بہترین نسل کو پیدا کر کے اسے حسینی فکر دینے کے لیے ہے. شادی تربیت اسلام کے لیے ہے، وہاں پہ شادی کو ریشہ بڑھتا. آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری آ رہی ہے، نوجوانوں کی جو شادی کی ایج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. علی والا 32 سال کا ہو گیا، شادی نہیں کی. اب پوچھا گیا بھائی آپ نے شادی نہیں کی، گناہ سے کیسے بچتے ہو؟ کہتے ہیں میں تو بڑا مومن ہوں، بڑا متقی ہوں. اللہ قرآن حضرت یوسف کا واقعہ میں نے سنایا، اللہ من رحم ربی، اگر اللہ کا برہان نہ ہوتا، جب ایک ضرورت خدا نے انسان کے وجود میں رکھی ہے تو اپنی آنکھوں کو تباہ کرے گا. تو اس معاشرے میں عورت کی ویلیو صرف یہ ہے، وہ مردوں کی آنکھوں کی ہوس کو بجھانے کے لیے ہے. اس کی زندہ دلیل یہ ہے، یہ بلینر ایکٹریسز جو آپ دیکھتے ہیں جب تک جوان ہوتی ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہے، جیسے یہ بوڑھی ہوتی جاتی ہیں ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ ان کو صرف ان کی جسموں کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، لیکن مکتب علی میں جسم کی ویلیو نہیں ہے، روح کی ویلیو ہے. ایرانی خاتون متقی پرہیزگار، اس نے شادی کی، شوہر اس کا گیا جہاد پہ 8 ایئرز جو ایران عراق کی جنگ ہوئی. جیسے وہ بیچارہ وہاں سے آیا، ایک بم کے نتیجے میں اس کی ٹانگیں ضائع ہو گئی، اس کے ہاتھ ضائع ہو گئے. یہ خاتون 60 سال اس جان باز کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی. ایک یورپ سے عورت آئی، اس نے کہا تم کیسی عورت ہے جس کی ٹانگیں نہیں، ہاتھ نہیں، تم ابھی تک اس کی خدمت کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی ہمارے مکتب میں جسم کو دیکھ کے شادی نہیں کی جاتی، روح کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے. کہ لاکھوں مرد میرے شوہر پہ قربان، جس نے ٹانگیں اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں، جس نے ہاتھ اللہ کی راہ میں قربان کیے. لیکن جو لالچ میں آ کے رشتے بناتا ہے، لالچ گئی رشتہ ختم. تو لالچ میں آ کے دوستیاں بناتا ہے، لالچ گئی رشتہ ختم. علی کے پاس ظاہراً کچھ بھی نہیں تھا، لیکن 24 گھنٹہ سلمان علی کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، مالک علی کے دروازے بیٹھا رہتا تھا. تو مولا علی موجود تھے، لیکن مولا کی موجودگی میں خوارج بنے، مولا کی موجودگی میں منافق بنے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کو نظام ولایت نافذ نہیں کرنے دیا گیا. مطلب انوائرمنٹ اور تھا لیکن امام موجود تھا. اگر آپ غلط انوائرمنٹ میں رہو گے،
اور اس غلط انوائرمنٹ میں امام بارگاہ بناؤ گے، اسلامی پتہ نہیں اسکول و مدرسے بناؤ گے، پھر بھی تمہارے بچے نہیں سدھریں گے، کیونکہ علی موجود تھے لیکن جو انوائرمنٹ انہوں نے کھڑا کیا تو انوائرمنٹ غلط تھا۔ جب تک تیرا انوائرمنٹ وہ نہیں بنتا جو امام زمانہ چاہتے ہیں۔ ابتدا مجھے کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر سے کرنی ہے۔ ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ اسکول سے کرنی ہے۔ خدا ایک اسکول کھولنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ ہم نے ایک فیزیبلٹی بنائی تھی، اچھا اسکول بنانے کے لیے 35 سے 40 لاکھ لگتے ہیں۔ کراچی میں ہم نے کاؤنٹ کیا تقریباً 22 اسکول ہیں جو شیعہ اسکول ہیں، لیکن انٹیریئر سندھ چلے جائیں کوئی اسکول نہیں، انٹیریئر پنجاب چلے جائیں کوئی اسکول نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا بچوں کو پڑھانے کے لیے بیکن میں بھیج رہے ہیں، سٹی میں بھیج رہے ہیں، ایجوکیٹر میں بھیج رہے ہیں، اور ان اسکولوں کی رپورٹ جب نکلی وہاں ٹیچر جو ہیں کوئی جینز میں آ رہی ہے، کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آ رہی ہے، کوئی بے حیا اوریانی میں آ رہی ہے۔ اب یہ بچی جب اس اسکول میں جاتی ہے اور اسی اسکول میں میوزک کلاس بھی ہے، ڈانس کلاس بھی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں۔ بس میں اس لیے بھیجتا ہوں میرا بچہ اچھی انگلش سیکھ لے، میرا بچہ انگریزوں کی طرح بولنا شروع کر دے، لیکن اس کا ایمان جو تباہ و برباد ہو رہا ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو کہ مولانا کیا کریں؟ تم خود اسکول کھولو، 10 مومن مل جائیں، 30 مومن مل جائیں، ایسی آبادیوں میں جا کے رہو جہاں پہ مثلاً آپ کی آبادی زیادہ ہو، اسکول کھول دو، بہترین ٹیچرز کو وہاں پہ لا کے رکھ دو، کچھ بھی نہیں ہوم اسکولنگ کروا، کچھ بھی نہیں پرائیویٹ ٹیچر اس کے پاس رکھو، یہاں تک کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ 12 ایئرس تک یا 14 ایئرس تک بچے کی اپنی پروڈکشن نہیں ہوتی، بچہ وہی کرتا ہے جو سنتا ہے، پہلے جمع کرتا رہتا ہے۔ آفٹر 15 and 16 بچے کی اپنی پروڈکشن شروع ہوتی ہے۔ تو 12 سال تک 13 سال تک بچے نے جو مٹیریل اور ڈیٹا لیا ہے 15 کے بعد اس کی وہی پروڈکشن ہوگی۔ اگر تم نے اسے علم اہل بیت دیا، تربیت محمد اور آل محمد دی، 12 سال کے بعد پروڈکشن بھی وہی ہوگی۔ آج ایک مومن نے یورپ کی کسی کنٹری میں کسی عورت سے شادی کی، تو مولانا میں تنگ آ گیا، میں نے کیوں؟ کیسے میری غیرت اچھی نہیں لگتی؟ کہ ان معاشروں میں غیرت بری ہے نا، غیرت اچھی نہیں لگتی۔ ان معاشروں میں غیرت کو جیلسی مانا جاتا ہے نا، شوہر غیرت کرے کہ تم حاسد و حسود جل رہے ہو، میں کسی سے مل رہی ہوں۔ ویلیوز بدل جاتی ہیں نا، معاشرے کی جب ویلیوز بدل جائیں گی، اس معاشرے میں جب بیٹی بڑی ہوگی اسے حجاب اچھا نہیں لگے گا کیونکہ انوائرمنٹ غلط ہے، اسے غیرت اچھی نہیں لگے گی، انوائرمنٹ غلط ہے، اسے یہ جملہ اچھا نہیں لگے گا کہ سیدہ فرماتی ہے کہ عورت جتنا پردے میں رہے اتنا اچھا ہے، اسے یہ چیز اچھی نہیں لگے گی کہ انوائرمنٹ غلط ہے۔ جب غلط انوائرمنٹ میں بچے تمہارے بڑے ہوں گے ان کی سوچیں بری ہو جائیں گی۔ جب ایسے اسکولوں بھیجو گے، اب ٹیچر مہربان بھی ہے، اس سے اچھے اخلاق میں بات بھی کرتی ہے، ہاں اب اس نے پڑھایا بھی ہے، اس بچے کے دل میں اس ٹیچر کی محبت ہے۔ جب کسی کی محبت آتی ہے اس کا حلیہ، اس کا پہننا، ہر چیز کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، وہ اس کی رول ماڈل بن جاتی ہے۔ تو جب تک ہم شیعہ اسکول نہیں کھولتے، شیعہ نہیں تو کامن اسکول کھولو، سنی بچے بھی آئیں، شیعہ بچے بھی آئیں۔ جماعت اسلامی نے بڑی محنت کی، پاکستان میں اسکول کھولے ہیں، خالیوں نے اپنے اسکول کھولے ہیں۔ کرسچن انگریز پاکستان سے چلا گیا لیکن اس وقت بھی کراچی میں کیتھولک کے اسکولز ہیں، اب کئی لوگ ہیں اس اسکول میں پڑھ کے باہر نکلے۔ تو کیوں ہم شیعوں کے مضبوط اسکول نہیں ہیں؟ کیوں جگہ جگہ پہ ہم اسکول نہیں بناتے؟ کچھ بھی نہیں، ہم کیوں ٹیوشن سینٹرز نہیں بناتے؟ اب بچے کو پڑھانا بھی ہے، غلط انوائرمنٹ سے بچانا بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تو بولے کہ مولانا مجھے دنیا بھی چاہیے، مجھے آخرت بھی چاہیے۔ دنیا بھی تب اچھی ہے جب علی کے راستے پہ جا کے دنیا لو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ آج نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ جب شاہ نے امام خمینی کو خط لکھا کہ بھئی میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے، آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ مجھے ہرا دو گے، مجھے تخت سے ہٹا دو گے؟ تو امام خمینی نے کہا میرے پاس بھی ایک بہت بڑی فوج ہے۔ تو شاہ ہنسنے لگا کہ تیری فوج ہے کہاں؟ کہا بھی تیار ہو رہی ہے۔ کہاں تیار ہو رہی ہے؟ کہ ماؤں کی شکم میں تیار ہو رہی ہے۔ بچپن سے ذہن سازی کی، پھر ان لوگوں نے جو شکم مادر میں بچے تھے ان ماؤں نے سوچ لیا تھا ان بچوں کی تربیت کرنی ہے، کبھی اس معاشرے میں پھسل نہ جانا۔ مولانا وہ یہ کر رہا، دنیا کو نہ دیکھ، یہ دیکھ خدا کیا چاہتا ہے۔ پہ
ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ کربلا میں سارے خدا کے ماننے والے تھے. یزیدی لشکر بھی اللہ کو مانتا تھا. پاکستان میں اگر 22 کروڑ لوگ ہیں، 22 کروڑ کے 22 کروڑ میں سے کم از کم 21 کروڑ اللہ کی خدائی کو مانتے ہیں. یہ نہیں کہ ایکٹر ایکٹریسز ڈانسرز یہ اللہ کو نہیں مانتے. محرم رمضان کا مہینہ آتا ہے، سب کے سر پہ دوپٹے آ جاتے ہیں. کسی چینل سے فون آیا، مولانا رمضان میں ہمارے چینل پر آئیے. میں نے کہا ہوسٹ کون ہے؟ مولانا فلاں محمد خان ہے، فلاں بندے ہیں. بھائی ہوسٹ کون ہے؟ کا ساتھ میں ریما بھی ہے. اب میں نے کہا رمضان میں بچہ کہے گا مولانا عارف کاظمی کو ٹی وی پہ دیکھنا ہے، ساتھ میں کون شیطان بیٹھا ہے؟ وہ کون سا رول ماڈل ہے؟ اور کیوں اس فیس کو میڈیا پہ بٹھایا جاتا ہے؟ آج معیار یہ نہیں کہ تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، بندہ اچھا ہے کہ نہیں ہے، کیریکٹر اچھا ہے کہ نہیں. آج معیار یہ کس کی فالوئنگ کتنی زیادہ ہے، اس کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. اب کئی لوگ ٹی وی اس لیے کھولتے ہیں کیونکہ اس کو وہ ایکٹریسز دیکھنی ہے، نہ کہ رمضان کا شو دیکھنا ہے. اور ایک اہل سنت کے بہت اچھے موٹیویٹر ہے ساحل الدین، سنا کریں، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، یونیورسٹیز میں بہت اچھا دفاع کرتا ہے اسلام کا. اور اس نے ٹی وی پہ آ کے بولا کہ کہا آپ کو کیوں بٹھایا یہاں پہ؟ منہ پہ اسے ایکٹریسز کو بول دیا کہ آپ کو اس لیے بٹھایا کیونکہ آپ سے فیم ملتا ہے. یہ لوگ یہاں پہ اللہ واللہ کی باتیں سننے نہیں بیٹھے، یہ آپ کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. آنکھوں کی ہوس کو بجھانے کے لیے آپ کو بٹھایا گیا، اللہ کا موتی بنانے کے لیے نہیں بٹھایا گیا. اگر رمضان کے ریٹنگ کا مسئلہ ہے، جتنی ریٹنگ زیادہ ہوگی کیا بنے گا؟ پیسہ بنے گا. وہی نگاہ معاش، نہ کہ معاد. آج کوئی دنیا میں کسی کا معاد بنانا نہیں چاہتا. اگر اللہ کے نام پہ بھی پیسہ بنتا ہے بناؤ، یزید کے نام پہ بھی پیسہ بنتا ہے بناؤ. وہ کس چینل کی اینکر ہے؟ مومنوں نے کہا مولانا کیا اس نے مولا علی کے فضائل پڑھے؟ میں نے کہا صبر کرو، امیر شام کا دن آئے پھر دیکھنا اس کے فضائل کتنے پڑھتی ہیں. ایسا ہی ہوا، وہ کوئی دن آ گیا امیر شام سے وہ صحیح فضائل اس نے پڑھے. میں نے کہا ان کی اپنی عقل نہیں ہوتی، سامنے ایک ٹی وی لگی ہوتی ہے، وہاں جو لکھا ہوا آتا ہے یہ بولتے رہتے. میں نے کہا طوطے ہیں، سارے طوطے ہیں، نہ سوچ ہے نہ فکر ہے. جو ان سے بلوایا جاتا ہے یہ وہی بولتے ہیں. جس سے عوام خوش ہو عوام کو خوش کرتے ہیں. اب عالم آن لائن کا جو پروگرام چلا یہ کیوں چلا تھا؟ اب ٹی وی نے سب کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. 4 بندے شیعہ، 10 بندے سنی، 6 بندے بریلوی، 7 بندے اہل حدیث، سب کو لا کے کھچڑی بنا کے بٹھا دیا. ریٹنگ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ وہ کہے گا میرا مولانا بیٹھا، وہ کہے گا میرا مولانا بیٹھا. تو دین دار بنانے کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نگاہ معاش، پیسہ بنایا جائے، مال بنایا جائے. دین کو ذریعہ تجارت بنا دیا جاتا ہے. اب امام جب نظام قائم کریں گے نگاہ معاد ہوگی کہ ہر وہ کام کرو جس سے معاش نہیں تیرا معاد بنے. اس معاد کی راہ میں اگر معاش مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے. تیری نیت صرف یہ ہو میں رزق حلال کماؤں. اب سوچنا، سوچ امام حسین اور سوچ یزید میں فرق کیا تھا. خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں، یہ جتنے بھی فاسق و فاجر ہیں ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں، جو مسلم کنٹریز ان کا نام لے رہا ہوں، یو اے لے لیں، خلیجی ممالک لے لیں، جہاں عریانی، جہاں فحاشی، جہاں بدبختی، ننگ ہیں یہ اسلام کے نام پر، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. 1 گھنٹے میں اذان آتی ہے اور 1 گھنٹے کے بعد پھر شیطان کی اذان آتی ہے. کیونکہ بنیادیں وہی ہیں، معاش کو بچانا ہے، معاش کو بچانا ہے. امریکہ کے ساتھ ہم تعلق بنائیں گے کیونکہ ہمارا معاش مضبوط ہوتا ہے. بھلے ہزاروں مسلمان مرتے ہیں تو مر جائیں. افغانستان میں کتنے مسلمانوں کو مارا گیا، عراق میں کتنے مسلمانوں کو مارا گیا. ورلڈ بینک سے ہم قرضہ لیں گے کیونکہ معاش مضبوط ہو. سود کی لعنت آتی ہے تو آ جائے. معصوم کا فرمان ہے جس معاشرے میں سود ہوتا ہے اس معاشرے میں زانی بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. حرام جو پیٹ میں جائے گا ہم سب کے پیٹ میں حرام ہی جا رہا ہے. یہ گورنمنٹ اسکول، یہ ہاسپٹل، یہ سب اسی سود سے چل رہے ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں سبھی اسی ورلڈ بینک کا سود ہے.
کہ لوگ کھا رہے ہیں تو معاشرے تباہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کھوکھلے ہوں گے؟ اللہ علل اعلان کر رہا ہے جو سود کھائے وہ اعلان جنگ کرتا ہے پروردگار عالم سے۔ ہم خوف خدا نہیں کرتے، اللہ سے جنگ کرتے ہیں۔ نظام جب تک کمپلیٹلی معاد کی بنیاد، قوانین اس لیے نہ بنے کہ انسان کس سے خوش ہوتا ہے، قانون اس بنیاد پہ بنے کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ کہ میں نے کہا اس دنیا میں، ویسٹرن دنیا میں قانون اس نیت سے بنایا جاتا ہے کہ لوگ کس میں خوش ہوں گے۔ اسے کہتے ہیں جمہوریت۔ جمہوریت کا مطلب کیا؟ ریفرنڈم ہوتا ہے، 1000 لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مرد کی مرد سے شادی ہو جائے، ہم جس گرائی، کہتے ہیں ریفرنڈم ہوا، لوگوں نے ووٹ دیا، ہو گیا۔ یہ نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ کسی زمانے کا مولانا جمہوریت کا خلاصہ کریے، میں نے کہا جمہوریت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ایک عالم کھڑا ہو جائے اور ایک جگہ پہ ایک جاہل کھڑا ہو جائے، اور ایک بستی ہو جس میں 100 نشائی ہوں، 20 پڑھے لکھے ہوں۔ میں نے کہا جیتے گا وہی جسے 100 نشائی ووٹ دیں گے۔ یہ جمہوریت ہے، جہاں پہ ووٹ برابر ہے۔ مطلب آپ نے MBA کیا ہے اور وہ بندہ ان پڑھ، مارکیٹ میں چرس بیچنے والا، اس کا ووٹ اور آپ کا ووٹ برابر ہے۔ یہ جمہوریت ہے۔ انہی بنیادوں پہ مسلمانوں نے اپنے حکمران بنائے، لیکن علی کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ علی کو کون بناتا ہے، عوام بناتی ہے، یہ علی کے لیے فرق نہیں پڑتا۔ علی کے لیے یہی کافی ہے کہ محمد اس کا ہاتھ بلند کرے اور کہے من کنت ہوگا فہذا علی محمد۔ جناب عثمان کو جب سلیکٹ کیا جا رہا تھا تو ووٹنگ کی گئی نا، کس کے ووٹ زیادہ ہیں۔ اگر خالد بن ولید زندہ ہوتا تو کبھی وہ بھی نہ بنتے، خالد کو بنا دیا، خالد دنیا سے جا چکا تھا۔ مولا کے ووٹ کم پڑ گئے نا۔ اب بتائیے ان کے ووٹوں کی ویلیو ہے یا مصطفیٰ کے ووٹ کی ویلیو ہے؟ رسول کے ووٹ کی ویلیو ہے نا۔ نبی نے علی کو نومینی کیا تھا نا، نبی نے علی کا ہاتھ بلند کیا تھا۔ تو یہ جتنے سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ سسٹم طاغوت ہیں۔ کیا تھا کربلا میں؟ آج کا فاسق فاجر اگر کسی کو روڈ پہ پکڑ لو جو چرس بھی بیچ رہا ہے نا، اسے بول دو خدا کو مانتے ہو؟ کیا بولے گا؟ مانتا ہوں۔ انڈیا کے کسی مسلمان ایکٹر کو پکڑ لو، بولو خدا کو مانتے ہو؟ کیا بولے گا؟ مانتا ہوں۔ بے دین شیعوں کو پکڑو، جو گویے ہیں، جو ایکٹر ہیں، جو ابا نہیں کرتے تعلقات کے بیچ میں، بولو امام حسین کو مانتے ہو؟ مانتے ہیں، محرم میں مجلسیں کرواتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ایشو یہ نہیں کہ کوئی خدا کو نہیں مانتا، ایشو یہ بھی نہیں ہم میں سے کوئی امام حسین کو نہیں مانتا۔ مولا فرماتے ہیں سب خدا کو کربلا میں مانتے تھے، فرق یہ تھا لشکر یزید والے صرف خدا کو خدا مانتے تھے، حسین والے خدا کو خدا بھی مانتے تھے اور رب بھی مانتے تھے۔ آج اللہ کو کوئی رب نہیں مانتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے خدا تو مدبر الامور ہے، تو بتائے گا میں اپنی لائف کو کیسے تدبیر کروں، تو مجھے بتائے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو مجھے بتائے گا کون سے کپڑے پہنوں کون سے کپڑے نہ پہنوں، تو مجھے بتائے گا کون سا گوشت حلال ہے کون سا گوشت حرام ہے، تو مجھے بتائے گا کون سا رشتہ محرم کا ہے کون سا رشتہ نامحرم کا ہے۔ کربلا میں سب نے خدا کو مانا تھا لیکن اللہ کے احکام کو نہیں مانا تھا۔ حسین نے خدا کو خدا بھی مانا تھا اور اللہ کے احکام کو بھی مانا تھا۔ اب آپ کہیں گے مولانا تھوڑا سمجھائیے، یہ بالکل ایسے ہے، کسی جوان کو بولا جائے بھائی داڑھی رکھو، بولے مولانا یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، داڑھی میں کیا کون سا دین رکھا ہے؟ جہاں میری سمجھ شامل ہو جائے، جہاں میں اپنی عقل کو لڑانا شروع کر دوں کہ میری سمجھ میں آئے گا تو میں سر پہ دوپٹہ رکھوں گی،
میری سمجھ میں آئے گا تو میں خمس دوں گا، میری سمجھ میں آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا، میری سمجھ میں آئے گا تو میں یہ کام کروں گا۔ جب تو اپنی سمجھ کو شامل کر لیتا ہے یعنی تو نے خدا کی ربوبیت کو نہیں مانا۔ مقام تسلیم یہ ہے۔ حسین ابن علی کربلا میں پہنچے ہیں، بیٹے کو مارا جا رہا ہے، بیٹی کو تماچے مارے جا رہے ہیں، خیموں کو لوٹا جا رہا ہے، لیکن ایک ہی جملہ ہے، رضاً برضا و تسلیما لامرے، اے خدا اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی اسی پہ راضی ہے۔ جہاں میں اپنی عقل کو شامل کرنا شروع کر دوں، میری سمجھ میں نہیں آتا بھئی تیری عقل زیادہ یا ماما مولا جعفر صادق کی عقل زیادہ ہے؟ تو خدا کو صرف خدا ماننا کافی نہیں ہے، خدا کو رب بھی مانا کرو۔ رب کا مطلب یہ ہے اس پوری باڈی کو مینیج کرنے والا خدا ہے، مجھے کس طرح اس کو چلانا ہے، روڈ پہ کس طرح نکلنا ہے، لوگوں سے کس طرح باتیں کرنی ہے، یہ سب کچھ کون بتائے گا؟ تو خدا کی خلقت کو بھی مانو، عالم شریعت اور عالم احکام کو بھی مانو۔ اگر تو احکام الہی کو نہیں مانتا اس کا مطلب تو خدا کو رب نہیں مانتا۔ جب تو نے مان لیا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں، محمد کے بعد علی ان کے ولی ہیں، علی کے بعد حسن ولی، حسن کے بعد حسین ولی، یہاں تک امام زمانہ تک چلے جاتے ہو، اب اگر مولا نے کسی بات کا حکم دیا ہے وہاں پہ اپنی فکر کو چلایا نہ کرو، وہاں یہ بولا کرو کہ مولا جس پہ آپ راضی ہیں اس پہ میں راضی ہوں۔ چوتھے امام کا صحابی ہے، وہی کل میں نے سیب کی مثال دی، انار کی مثال ہے۔ مولا کے سامنے انار لے کر آیا، دو انار کے دو ٹکڑے کیے، مولا اگر کہیں گے آدھا انار کھاؤ حلال ہے، آدھا انار کھاؤ حرام ہے، آدھا کھاؤں گا، جبکہ میں جانتا ہوں انار ایک ہی درخت سے اترا ہے، درخت بھی اچھا تھا، انار بھی ایک ایسا پھل ہے جو حلال پھل ہے، لیکن جو آپ کہیں گے میں کروں گا، مولا چون و چرا نہیں کروں گا۔ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اسلام نے اس چیز کو واجب کیوں کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن یہ نہ کہو کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں نہیں کروں گا۔ اگر سمجھ اللہ سمجھائے گا بھی تجھے، اب اس پہ ڈیٹیل مجلس ہو سکتی ہے کس واجب کو خدا نے واجب کیوں کیا۔ چھوٹی سی مثال دوں، ربط مصیبت وقت بہت ہو چکا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ یزید میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو شارب الخمر ہے، شراب پیتا ہے۔ اچھا اللہ کی شراب سے دشمنی کیا ہے؟ کسی مومن نے کہا مولانا ہم شراب نہیں پیتے، دوسرے نشے کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ حرام ہے۔ یہ اور بات ہے یزید کے زمانے میں دوسرے نشے نہیں تھے، ہوتے تو وہ کرتا۔ اس زمانے میں ایک ہی نشہ تھا، شراب۔ شراب سے اللہ کی دشمنی نہیں ہے۔ انسان کیوں ہے؟ کیونکہ انسان صاحب عقل ہے۔ ہر وہ چیز جو عقل کو نقصان دیتی ہے خدا نے اسے حرام قرار دیا، کیونکہ تو انسانیت سے نکل جائے گا۔ اکثر لوگ جو خودکشی کرتے ہیں 90% وہ نشے کی حالت میں۔ پاکستان میں جو چند لوگوں نے خودکشیاں کی، جب ان کی بلڈ رپورٹ آئی تو انہوں نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھی، کیونکہ جب تو نشے میں جاتا ہے عقل کی جو بریک ہے وہ فیل ہو جاتی ہے۔ نشے میں ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جب نشے میں ہوگے کسی پل پہ کھڑے ہوگے، پانی کو دیکھو گے اچھا لگے گا چھلانگ مار دو گے، یہ نہیں سوچو گے نیچے گروں گا تو مر جاؤں گا، نہیں، جو ہوا و ہوس ہوگی اس کو فالو کرو گے۔ نشے میں ہوگے یہ نہیں دیکھو گے نشہ اتارنے کے لیے کس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر بندے کے اندر شہوت ہے، روڈ پہ جا رہا ہے، کسی گندی خاتون کو دیکھا، اس کا مثلا دل کرے کہ میں گناہ کروں، لیکن لوگوں سے شرم کھائے گا، خوف ہوگا نا، چار لوگ دیکھیں گے، کوئی فلم نہ بنا لے، کوئی مووی نہ بنا لے، بدنامی ہو جائے گی، عقل سے روکتی ہے۔ لیکن جب نشہ کر کے روڈ پہ جائے گا، خدا نہ خواستہ کسی کو دیکھ لیا، اب یہ عقل سے نہیں بتائے گی، نقصان ہو جائے گا، کوئی فلم بنائے گا، نشے میں سب کچھ کرے گا۔ یہ سیاستدانوں کی جو نشے کی حالت میں ویڈیوز لیک ہوتی ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کیونکہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں نا، نشہ تیری عقل کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ہر وہ شے جو دشمن عقل ہے وہ دشمن خدا ہے، کیونکہ تو انسان عقل کی وجہ سے۔ اب اگر کوئی چیز تیری عقل کو نقصان دیتی ہے شریعت نے اسے حرام قرار دیا۔ ہاں اس طرح سوچ سمجھ، اللہ نے اس چیز کو حرام کیوں قرار دیا، خدا تجھے خود جواب دے گا، لیکن یہ نہ کہا کر کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں نہیں کروں گا۔ تو اگر ایسا سوچنا ہوتا تو حسین ان لوگوں کی باتیں سنتے جب مدینے سے نکل رہے تھے، بولا حسین کوفی بڑے بے وفا ہیں،
کہ میں جانتا ہوں بے وفا ہیں، لیکن حسین نے آنے کا وعدہ کیا ہے، حسین اپنے وعدے پہ وفا کرے گا۔ جو میں کر رہا ہوں وہ حسین کا کردار ہے، جو وہ کریں گے وہ ان کا کردار ہے۔ کربلا میں جی جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو اور یہ جو ہے فحاشی سے انسان کو روکے، تو ہم نوجوان جو ہے نماز پڑھتے ہیں باقاعدگی سے 5 وقت کی، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسے پہلو آ جاتا ہے فحاشی کو نکل جاتا ہے۔ اس پر آپ یہ بول سکتے ہیں؟ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو آپ سوال کرتے ہیں پورا مجمع سن نہیں پائے گا، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز سوا ایک پہ مجھے ختم کرنا تھا، ابھی بھی 17 پہ ہو گئے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ نماز انسان کو فحاشی سے بچاتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو تو فحاشی سے بچو گے، کہ نماز کو قائم کرو۔ ہم میں سے ہم لوگ قائم نہیں کر پاتے۔ قائم کا مطلب یہ جب اللہ کی دربار میں آؤ تو تمہارے سارے اعضاء اللہ کی اطاعت کریں۔ اب فلسفی آف نماز کیا ہے؟ وقت گزر جائے گا۔ فلسفی آپ نماز میں آتے ہو کیا سیکھتے ہو؟ پانی پینا حلال ہے کہ نہیں، لیفٹ اینڈ رائٹ دیکھنا حلال ہے کہ نہیں، بات کرنا حلال ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں نماز میں حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا، رائٹ نہیں دیکھ سکتے، لیفٹ نہیں دیکھ سکتے، نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا، اب یہ نہیں کہ پانی کا گلاس اٹھا اور پی لو، پانی نہیں پی سکتے۔ 17 منٹس خدا ایک ٹریننگ دیتا ہے۔ کون سی ٹریننگ ہے؟ کہ جب سے تو کہتا ہے نا اللہ اکبر، اب تیرے ساتوں اعضاء تیری مرضی سے نہیں چلیں گے، میری مرضی سے چلیں گے۔ اب بندہ کہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی اللہ، لعنت تیری نماز پہ۔ انا انزلنا تو میرا کلام ہے، لیکن تو پڑھ اپنی مرضی سے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھ، اپنی مرضی نہیں۔ کمر ایسے جھکا جیسے میری مرضی، سجدے میں ایسے جا، یعنی تمہارے ساتوں اعضاء اسی طرح کھڑے رہیں، وہاں دیکھیں، وہ بولیں جو کس کو پسند ہے، جس میں کس کی رضا ہے، میری رضا ہے۔ اب اللہ 17 منٹ کی ٹریننگ دیتا ہے، آخر میں جواب یہ دیتا ہے، اے میرے بندے، جب تو 17 منٹ میری رضا کے لیے اپنے اعضاء کو کنٹرول کر سکتا ہے تو کیا 24 گھنٹہ کنٹرول نہیں کر سکتا؟ ہم فلسفہ نماز کو نہیں سمجھتے۔ نماز بندے کو کنٹرول سکھاتی ہے، روزہ بندے کو کنٹرول سکھاتا ہے۔ اگر ول پاور کمزور ہے، انسان نہیں ہے۔ ہر وہ شے جو آپ کی عقل کو زائل کرتی ہے، کوئی سگریٹ کا غلام، کوئی گھٹکے کا غلام، کوئی بیوی کا غلام، کوئی بچوں کا غلام، کوئی مال کا غلام، کوئی پیسے کا غلام، کوئی فلموں کا غلام، کوئی کرکٹ کا غلام۔ غلام کیوں بولتا ہوں؟ کہ وہ جب بلاتے ہیں نا دوڑا دوڑا بندہ جاتا ہے۔ کیا تو حسین کے بلانے پہ آتا ہے؟ 18,000 خط لکھے تھے لوگوں نے حسین کو، حسین کو بلایا تھا۔ 18,000 خط لکھے تھے لوگوں نے حسین کو، اور ایک خط لکھا تھا حسین نے، حبیب ابن مواہ۔ مولا جانتے تھے جنہوں نے لکھے ہیں وہ آئیں گے نہیں، لیکن جس کو حسین لکھے گا وہ حسین کے بلانے پر آئے گا۔ اور جب آیا نا، بی بی زینب نے استقبال کے لیے محمد عباس بھیجا تھا، میرے حسین کا مہمان آ رہا ہے۔ آج ہم کتنا امام زمانہ کے بلانے پہ جاتے ہیں۔ اگر تربیت کرنی ہے اپنی تو اسلام کے دائرے میں رہو، خوف خدا کو لے کر چلو۔ جنہوں نے مولا حسین کو قتل کیا اللہ کو مانتے تھے، پر احکام خدا بندی کو نہیں مانتے تھے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو ایسے قتل کیا گیا جیسے عرب جب شکار پہ نکلتے تھے تو ایک خاص جانور تھا، اسے مارنے کے لیے ایک ترکیب چلاتے تھے۔ مولا وہ کیسے؟ جب یہ شکار پہ نکلتے تھے، جنگل میں جانور تھا،
اسے مارنے کے لیے عرب اسے اتنے پتھر مارتے تھے، مطلب تیر نہیں مارتے تھے، نیزہ نہیں مارتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ جب اس کا خون بہتا تھا وہ دوڑ دوڑ کے تھک جاتا تھا، پھر اس کا گلا کاٹتے تھے۔ کہا کہ ایسے میرے بابا کو مارا گیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کی دربار میں آیا، کئی دنوں سے بیویوں نے کچھ کھایا نہیں تھا، اس لئی کے سامنے کٹی ہوئی برتنیں پڑی تھی، لقمے چبا بھی رہا تھا اور یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی۔ آج تھوڑے مسائل پڑھوں گا کیونکہ رات کو زیارت عاشورہ چند جملے زیارت ناحیہ اس میں تفصیلی مسائل پڑھوں گا، بس 2 جملے آپ کی خدمت میں۔ کہا کہ یہ ملعون سر دیکھ بھی رہا تھا، لقمے چبا بھی رہا تھا اور پوچھ رہا تھا یہ کس کا سر ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ حسین کا بھائی تھا عباس، اس کا سر ہے، کل لقمے چباتا رہا۔ پھر کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ یہ حسین کا بھتیجا تھا قاسم، اس کا سر ہے، پھر بھی لقمے چباتا رہا۔ کہا یہ 2 سر کس کے ہیں؟ کہا حسین کی بہن ہے زینب، اس کے 2 نانے جو بچے ہیں یہ اس کے سر ہیں۔ کہا پوچھتا گیا، ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک سر پہ پڑی۔ مورخ لکھتا ہے ابن زیاد نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، کہا کہ چاند جیسا چہرہ، یہ کس کا سر ہے؟ کہ امیر حسین کا بیٹا تھا علی اکبر، یہ اس کا سر ہے۔ اس نے ایک عجیب جملہ کہا کہ شمر یہ بتا کس نے کہا تھا حسین کو قتل کرو؟ کہ امیر آپ کا حکم تھا، خط بھیجا تھا، تبھی ہم نے حسین کو قتل کیا۔ کہ واللہ اگر پتہ ہوگا نا اکبر جیسا بیٹا ہے میں کبھی نہ بولتا حسین کو قتل کرو۔ کہ امیر کیوں؟ کہ جس کا اتنا حسین بیٹا ہو وہ کٹی ہوئی گردن دیکھتا خود طرف طرف کے مر جاتا۔ اسے مارنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ آپ نے سپاہیوں سے پوچھتا رہا بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ کہنے لگا امیر میں حسین کے لاشوں کو لوٹنے گیا، ہر چیز لٹ چکی تھی، کوئی کمر بند اتار کے لے گیا، کوئی قمیص اتار کے لے گیا، کا بدن پہ کچھ بچا نہیں تھا، میری نگاہ حسین کی انگلی میں انگلی۔ امیر میں نے اتارنے کی بڑی کوشش کی لیکن اتری نہیں، میں نے اتارنے کے لیے حسین کی انگلی کو کاٹ دیا۔ مجھے نہیں پتا جس ہاتھ میں انگلی کٹی ہوئی ہو سکینہ نے وہ ہاتھ کیسے دیکھا ہوگا۔ میرے مولا امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا۔ یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں، یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں، یہ راتیں ذکر کی راتیں۔ جتنا حسین کو سلام کر سکتے ہو آج کی رات میں کرو، کم از کم 100 سلام اپنے مولا کو کرو، ان کے دشمنوں پہ 100 بار لعنتیں بھیجو، دلوں کو کربلا لے کر چلے، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت پہ۔ السلام
کہتا ہے میں نے حسین کو پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن جب اکبر کے لاشے پہ آئے میں پہچان نہ سکا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، کہتا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنے گھٹنوں پہ لیٹا جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچے کہ اکبر زندگی گزر گئے، تو نے بابا سے کچھ بھی نہیں مانگا، ہمیشہ بدھی سے مانگا۔ جوان بیٹے نے کہا بابا العطش قتلنی والحدید قتلنی، بابا لوہے کے وزن نے مار ڈالا، بابا پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا۔ کہتے حسین نے اپنی زبان اکبر کی زبان پہ رکھی، جواب بیٹے نے زبان باہر نکالے، کہا بابا آپ کی زبان کو مجھ سے مجھے خیمے میں لے چلیے، میں اماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جی میرے لال۔ حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ سر کے نیچے دیا۔ راوی کہتا لاش اٹھانا چاہیے لیکن حسین کے پاؤں میرے لال پورا
مولا حسین کے سینے کو شفا دے، امام زمانہ کے ظہور سے ان آنکھوں کو مولا کی زیارت نصیب فرما۔ شب تاسوعہ ہے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کو گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا موطن حسین۔